رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں پارلیمانی محاذ پر کمزوری کیا اب سیاسی محاذ پر کمزوری کا باعث تو نہیں بنے گی پی ٹی آئی کے لیے؟ بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمان کے باہر سیاست ہے وہ کافی اہم ہوتی ہے، اور وہی سیاست ہوتی ہے جو کسی سیاسی جماعت کو یا رہنما کو پارلیمان کے اندر لے جاتی ہے. اگر پارلیمان کے اندر آپ لوگوں کو لے بھی آئیں، کسی طریقے سے پہنچ جائیں، اور اگر ان کا کوئی رابطہ اور تعلق جو پاکستان کے سیاسی حقائق ہیں ان سے نہیں ملتا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کہ ماضی میں ہم نے کئی ایسی اسمبلیاں دیکھی ہیں کہ جہاں پہ لوگ تو تھے لیکن باہر کی سیاست نہیں تھی، تو جب تک کہ ان کو سرپرستی اور ایک طاقت کی چھتری موجود تھی ان کے سائے پہ، تو وہ موجود رہے اور اسمبلیوں کو چلاتے رہے، وزارتوں کو چلاتے رہے، حکومتوں کو چلاتے. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو میں صرف ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا یہ اس تاریخی حوالے سے کہ جو پارلیمان کے باہر کی سیاست ہے وہ انتہائی اہم ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کیا تحریک انصاف یا دیگر سیاسی جماعتوں کی پارلیمان کے باہر جو سیاست ہے وہ سیاست ہے جو سیاسی جماعتیں عمومی طور پر، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایوان کے بجائے میدان گرم رکھنا یہی پی ٹی آئی کے حق میں بہتر ہے؟ نہیں، دونوں بہتر ہے. میں یہ نہیں کہتا. ایوان کو تو کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ میدان سے ایوان میں آتے ہیں، اور اگر آپ ایوان چھوڑ دیں تو میدان میں بھی وہ تقویت نہیں رہتی. کہ اس لیے کہ آپ کا اگر اپنے طور پہ خود اپنا وجود ختم کرتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ تحریک انصاف کا وہ فیصلہ کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا چاہیے، وہ آپ خود بھی پچھتاتے ہوں گے، درست تھا. اور اگر آپ پھر وہی اسی قسم کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اسمبلیوں سے نکل جانا چاہیے یا جو ضمنی انتخابات ہیں ان میں حصہ نہیں لینا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اپنے لیے وہ اچھا نہیں کریں گے، بھلا نہیں ہوگا. تو ان کو اسمبلیوں میں رہنا چاہیے. سب کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دنیا بھی جانتی ہے، پاکستانی عوام بھی جانتے ہیں. تو اسی کے ساتھ نتائج جو بھی برآمد ہوں، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تحریک انصاف جیتے گی یا نہیں جیتے گی، کون سی پارٹی جیتے گی، جو بھی نتائج ہوں تحریک انصاف کو انتخابات میں حصہ لینا چاہیے. یہ میدان تو نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کا سوال یہ تھا کہ باہر کی سیاست کس حد تک کمزور ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کمزور ہوگی. کہ ابھی تک جتنا حربے استعمال ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا ہو. کہ جبر کے بڑے دور ہیں ماضی میں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ فضا ملک کی اتنا گھناؤنی اور اتنا گھٹن والی نہیں تھی. اور اس میں بجائے اس کے کہ اگر ٹھیک ہے آپ کا وہ گلا گھونٹ رہے ہیں، ان کو گھونٹنے دیں، جتنا آپ نکل سکتے ہیں نکلیں، پھر دوبارہ آئیں. پھر بھی اگر نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں. تو تحریک انصاف دیکھیں کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ انتہائی اہم ہوگا. انتخابات سے نہ دستبردار ہونا چاہیے، نہ اسمبلیوں سے بذات خود نکلنا چاہیے. اگر نکالے جا رہے ہیں، یہ تو تاریخ رقم ہو رہی ہے. لیکن یہ بات بھی بہت انتہائی اہم ہے جو اس کی صاحب نے کی ہے، کہ دیکھنا ہمیں بطور ایک قوم اور ملک اور اس خواہش کے ساتھ کہ ہم ایک آئینی اور جمہوری ریاست بننا چاہتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جمہوری روایات کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ادارے جو جمہوریت کو برقرار رکھتے ہیں، استحکام بخشتے ہیں، اس میں رونق اور رنگ نکھارتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سوچنا چاہیے. کیا ایسے اقدامات سے جو ماضی، حال اور جو ابھی مستقبل میں ہونے ہیں، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو سوال یہی بنتا ہے کیا وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں ہیں، میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے اقدامات ہیں وہ جمہوریت کے لیے، پارلیمان کے اقتدار کے لیے، عوام کی حاکمیت کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے وہ درست ہیں؟ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ہم صرف سوال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ذرا خوف اور ڈر کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے کہ اس سوال کے اندر جو میں نے اٹھایا ہے کچھ جواب بھی ہے. اگر وہ ان کو ناگوار گزرو تو اور بات ہے. ہم یہ چاہتے ہیں
کہ پاکستان کا مستقبل یکجہتی، سالمیت اور استحکام، یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں قانون، آئین، پارلیمان، انتخابات، جمہوریت سے۔ اگر ان چیزوں کو ٹھیس پہنچتی ہے تو میرے خیال میں ملک کی سالمیت کے اوپر کم از کم ایک خفیف سی یا بڑی سی ضرب ضرور پڑتی ہے، اور کم از کم ان کو ٹھیکیدار کم از کم نہیں بننا چاہیے ان لوگوں کو جو پاکستان کے سیاسی اداروں کے ساتھ یہ کھلواڑ۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو سوال اٹھائے، ایسے تو بہت سے سوالات ہیں پاکستانی سیاست میں جو ابھی تک جواب طلب ہیں اور ان کے جواب تلاش بھی کیے جا رہے ہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، ایک تو 45 منٹ کی طویل گفتگو، اس کے بعد تعلقات کا کشیدہ ہو جانا، بھارتی معیشت کو مردہ قرار دینا، 50% ٹیرف اور تجارت پر مذاکرات کرنے سے صاف انکار کر دینا، مودی سرکار نے اور کیا کیا دن دکھانے ہیں بھارت کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک زبردست دھچکا لگا ہے مودی کی سیاسی ساکھ کو بھی، اور اس وقت وقتی طور پہ انڈیا کی معیشت کو بھی۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو G7 کی سمٹ ہے اس میں مودی صاحب بطور گیسٹ گئے تھے، جی آبزرور کے طور پہ، وہ ممبر نہیں ہے۔ اور ایسی میٹنگز میں، سمٹس میں جانے کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کہ سائیڈ لائنز پہ مذاکرات ہوں گے، لوگوں سے ملا جائے گا، ملاقاتیں ہو جاتی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب واحد صدر ہیں جنہوں نے کہ ایسا نہیں کیا۔ وہ جو ہی ان کی تقریر ختم ہوئی، جہاز میں بیٹھے اور واپس واشنگٹن DC آ گئے۔ تو جو انڈین ڈیلیگیشن نے ایک منصوبہ بنا رکھا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مذاکرات کریں گے، یہاں پہ بات چیت ہو جائے گی، انہوں نے گھاس نہیں ڈالی۔ اچھا، ایک بات تو یہ ان کے ذہن میں تھی۔ دوسرا یہ تھی کہ جو پاکستان کے بارے میں اور ہندوستان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ بیان دے رہے تھے، وہ بھی ان کے ذہن میں تھی کہ اگر وہاں پہ گئے تو یہ ایک سیاسی طور پر یہ نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ ہم واشنگٹن DC جا کے ایک لحاظ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو جو گھر میں کانسٹیچوئنسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جو تکبر کی بات کر رہے ہیں، ایروگنس کی، وہ اس میں پھر ان کو نقصان پہنچنا تھا۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ جو انڈیا کی پالیسی ہے تیل لینے کی، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 2 ملین بیرلز ہر روز آ رہا ہے اور $13 کا ریبیٹ ہے، اور اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہندوستان کی حکومت کو نہیں ہو رہا، نہ ہندوستان کے عوام کو ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے ان کمپنیوں کو، 2 کمپنیوں کو جن کے ہیڈ کوارٹرز گجرات اسٹیٹ میں ہیں، جو مودی صاحب کی اسٹیٹ ہے۔ تو انہوں نے کم از کم اب تک کچھ 14-15 بلین ڈالرز صرف یہ $13 جو ہیں ان کے اضافی ہونے سے بچا لیے ہیں۔ تو اس وقت ایک نیا اکنامک آرڈر لے کے آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ یہ برٹن ووڈز پرانا ہو گیا، WTO اور فلانا فلانا فلانا، یہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن ریاستوں کا، جن ملکوں کا ٹریڈ سرپلس ہے، اور انڈیا کا بہت زیادہ ہے، کچھ 40-50 بلین ڈالر کا سرپلس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آ کے بات کریں، اپنی مارکیٹ کو کھولیں، ہمارے خلاف ٹیرف کم کریں، اور ہم آپ کے اوپر ٹیرف بھی لگائیں گے۔ یہ کچھ پاکستان اور دوسرے ملکوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو ہندوستان کے پاس کوئی چارہ نہیں، ہندوستان نہیں چاہے گا کہ اس کی صورتحال وہی ہو جو ایران کی ہے۔ یہ بھاگتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ واشنگٹن DC، اور ایڈیاں بھی رگڑیں گے، منتیں سماجتیں بھی کریں گے، اور ایک ہائر ٹیرف بھی، اور ایک نیا ایگریمنٹ ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے۔